وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید۔ یہ سورہ ابراہیم کی 13 اور 14 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے یہ بھی کہا ہم تم کو اپنے ملک سے ضرور نکال دیں گے، یا تو ہمارے دین میں لوٹ کر آ جانا پڑے گا، یا اگر یہاں ہمارے ملک میں رہنا ہو تو ہمارے دین میں لوٹ کر کے پھر آ جاؤ۔ سو ان رسولوں کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ضرور ان ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم تم کو اس زمین میں آباد کریں گے، آباد رکھیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس کے لیے جو آدمی بھی میرے سامنے قیامت میں حساب دینے کے لیے کھڑے رہنے کا خوف رکھتا ہو اور میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہو۔ پچھلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو کافروں کی طرف سے خطرناک دھمکی ملتی تھی۔ ایسی خطرناک دھمکی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آتے تھے ان کو بھی ایسی دھمکی دی گئی۔ غرض یہ کہ کافروں نے، بے ایمانوں نے نبی کو، رسول کو اور ایمان والوں کو ایسی خطرناک دھمکی دی۔ مکہ کے کافر، عرب کے کافر ایسی دھمکی دیتے تھے۔ ایک دھمکی یہ دیتے تھے ہم تم کو ہمارے شہر سے، ملک سے نکال دیں گے، نکلو ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے۔ دوسری دھمکی یہ دی اگر ہمارے ملک میں رہنا ہے، ہمارے شہر میں رہنا ہے تو ہمارے دھرم پر، ہمارے دین پر تم کو چلنا پڑے گا۔
تو اسلام چھوڑو یا ہمارا ملک چھوڑو، یہ دھمکی دی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پچھلے نبیوں کو۔ معلوم ہو کہ ایسی دھمکیاں ہر زمانے میں دین کے دشمن دینداروں کو دیا کرتے۔ اللہ کے یہاں سے اس دھمکی کا جواب آیا، اے نبی ہمارے گھبراؤ مت، ہم دو میں سے ایک کام کریں گے۔ ایک کام یہ کریں گے کہ جتنے بھی ظالم لوگ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں، ہم ان تمام ظالموں کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ خدا کا وعدہ ہے۔ ابو جہل دھمکی دیتا تھا، برباد ہو گیا۔ ابو لہب دھمکی دیتا تھا، برباد ہو گیا۔ فرعون دھمکی دیتا تھا، برباد اور ہلاک ہو گیا۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ظالم لوگوں کو ہم ہلاک کر دیں گے، دھمکی دینے والوں کو ہلاک کر دیں گے، تو اے نبی آپ کو، ایمان والوں کو، ان کے ملک میں، ان کے شہر میں ہم آباد کر دیں گے، پھر تم وہاں مزے سے رہو گے۔ مصر میں اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا، فرعون کی قوم کو پانی میں ڈبویا، پورا مصر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو عطا فرما دیا۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ابو جہل کو اللہ نے ختم کیا، ابو لہب کو ختم کیا، اور پورا مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دیا، اور قیامت تک وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں انشاءاللہ رہے گا۔ خدا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہیں۔ شرط کیا لگائی؟ اے میرے بندو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا، حرام سے بچ کر کے زندگی گزارنا، اور یہ سوچ سوچ کے زندگی گزارنا قیامت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، کھڑا ہونا ہے، اللہ زندگی بھر کا حساب لیں گے۔ اس بات کو سوچ سوچ کے زندگی گزارنا اور ڈر ڈر کے زندگی گزارنا، حرام سے بچ کے زندگی گزارنا، تو ہم تمہارے دشمنوں کو برباد کریں گے، ہلاک کریں گے، تباہ کریں گے، اور ان دشمنوں کے ملکوں میں، شہروں میں ہم تم کو آباد کریں گے۔ خدا کا یہ وعدہ ہمیشہ پورا ہوا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ان نبیوں نے خود فیصلہ مانگا، اور ہر سرکش ضدی ہلاک ہو گیا، دشمن ہلاک ہو گیا۔ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ یہ ظالم دھمکی دے رہے ہیں، اے اللہ یہ ظالم ہم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ نبی کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، وہ دھمکی دینے والوں کو اللہ نے دنیا ہی سے نکال دیا۔ وہ نبی کو ملک سے نکالنا چاہتے تھے، اللہ نے ظالموں کو دنیا سے نکال دیا، یعنی مار کر کے خدا نے جہنم میں ان کو پہنچا دیا۔ وہ کیسے خطرناک ظالم تھے، قرآن نے دو لفظ یہاں آیت میں استعمال کیے ہیں، کیسے ڈینجر تھے وہ ظالم۔ ایک تھے جبار۔ جبار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں رحم کا، مہربانی کا نام و نشان نہ ہو۔ ایسے خطرناک دشمن بھی ہوتے ہیں، جس کے دل میں رحم، مہربانی، نام و نشان بھی نہیں ہوئے، ایسے خطرناک جبار دشمن تھے۔ فرعون بھی ایسا تھا، ابو جہل بھی ایسا تھا، ابو لہب بھی ایسا۔ ہر زمانے میں ایسے خطرناک دشمن ہوتے ہیں، جبار، جس کے دل میں رحم نہ ہو۔
جس کے دل میں مہربانی نہ ہو، جو خون کے پیاسے ہو، ناحق غلط طریقے سے لوگوں کے خون کے پیاسے ہو، اور ان میں تکبر، گھمنڈ، غرور اتنا زیادہ ہو کہ وہ یہ سمجھتے ہو کہ ہم سب کے اوپر ہے، ہمارے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ سوچ لو کتنی زبردست قرآن نے یہاں نشانی بیان فرمائی کہ جو اپنے آپ کو سب کے اوپر سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں، سب کچھ ہم ہیں، لوگوں کے ناحق غلط خون کے پیاسے ہو، اور جن کے دل میں رحم، مہربانی، نرمی کا نام و نشان نہ ہو، اور جو رات دن دشمنی میں لگا ہوا ہو، ضد میں پڑا ہوا ہو، ایسے خطرناک دشمن نبی کو دھمکی دیتے تھے۔ اللہ نے ایسے دشمنوں کو ہلاک کیا، ختم کیا اور جہنم میں پہنچایا۔ من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید۔ اس دنیا میں ہلاک کرنے کے بعد جہنم کا عذاب آنے والا ہے، اور جہنم میں ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ دنیا میں تو ایسے دھمکی دینے والے ظالموں کو اللہ برباد کریں گے، پھر جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ جہنم گرم جگہ ہے، گرمی ہے، آگ ہے، پیاس لگے گی، پانی پانی کے لیے چلائیں گے، تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو پرو پلایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک نالا بہتا ہے، ایک پانی کی نہر بہتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جتنے جہنمی لوگ ہیں ان کو جہنم کی آگ کی وجہ سے جو زخم پڑتے ہیں، وہ زخم میں سے کچا کچا پیپ پرو نکلتا ہے، ساتھ میں خون بھی نکلتا ہے، تو پیلا پیلا پیپ، لال لال خون، دونوں مکس ہو جاوے تو کتنا ڈینجر دکھتا ہے۔ ایسی پوری نہر بہتی ہے جہنم کے اندر، اور ان ظالموں کو اللہ فرمائیں گے پیاس لگی ہے نا، یہ پیو، یہ پیو۔ ان کو زبردستی پینا پڑے گا، پیاس ایسی لگی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ پیاس کی تکلیف کی وجہ سے وہ جہنمی ظالم اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ سخت گرم ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے گلے کے نیچے اتار نہیں سکے گا، اور ہر طرف سے اس کو موت آتی ہوئی معلوم ہوگی، اور مرے گا نہیں بلکہ تکلیف سے سسکتا رہے گا، اور اس کے آگے ہمیشہ دوسرے بھی سخت عذاب ہے۔ اب کون آدمی پرو پیوے، کون آدمی خون پیوے؟ لیکن جہنم میں گرمی اتنی ہوگی، اتنی پیاس ہوگی کہ جتنے جہنمی لوگ اندر ہے، ظالم لوگ اندر ہے، وہ پیپ اور پرو کو پیاسے انسان کی طرح دھڑا دھڑ پیئیں گے، اس لیے کہ وہاں اور کوئی چیز ہوگی نہیں پینے کے واسطے، بس وہ پیپ پیلے پیلے رنگ کا اور خون مکس، اور اسی سے وہ لوگ اپنی پیاس بجھانے کی ٹرائی کریں گے، اس میں سے بدبو نکلتی ہوگی، اور ایسا لگے گا کہ سب طرف موت کے اسباب ہے، ادھر سے بھی موت آ رہی، ادھر سے بھی موت آ رہی ہے، بڑے بڑے زہریلے سانپ کاٹے تو آدمی مر جاوے، بھینکر بھڑکتی ہوئی آگ، اس میں جل کے انسان مر جاوے، اور مارنے والے فرشتے جو بڑے بڑے لوہے لے کر کے سر پہ مارتے ہوں گے، جس سے سر پھٹ جاوے اور آدمی مر جاوے، اتنی ساری چیزیں موت کی جہنم میں ہوگی، زہریلے سانپ بھی، آگ بھی، فرشتوں کی مار بھی،
सब कुछ होगा, लेकिन मौत नहीं आएगी जहन्नम में। जहन्नम में मौत नहीं है। क्यों मौत नहीं है? इसलिए कि आदमी मर जाए तो तकलीफ खत्म हो जाए, और जहन्नम तकलीफ खत्म करने की जगह थोड़ी है। वहां तो कंटिन्यू, लगातार सजा अल्लाह की तरफ से चालू रहेगी। इसीलिए वहां सांप काटेंगे, जहर चढ़ेगा, तकलीफ होगी, आदमी मौत के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन फिर जिंदगी, मरेगा नहीं। आग लगेगी तो चमड़ी जलेगी, गोश्त निकल आएगा, लेकिन फौरन अल्लाह ताला नई चमड़ी लगाएंगे। कहते हैं कि एक वक्त में 70 मरतबा चमड़ी बदली जाएगी, 70 मरतबा। आग लगी, चमड़ी जली, अच्छी हुई, नई चमड़ी आई, फिर आग लगी, फिर नई चमड़ी आई। कंटिन्यू सजा, कंटिन्यू सजा, कंटिन्यू तकलीफ, कंटिन्यू मार, लगातार तकलीफ सतत अल्लाह की तरफ से चालू रहेगा। चारों तरफ अजाब, न इधर भागने की जगह, न उधर भागने की जगह, न इधर जाने की जगह, सख्ती, तकलीफ, मुसीबत। और ये जो सजा होगी इंसान की पूरी बॉडी में हर हर जगह पर होगी। कभी आग लगती है तो चेहरे पर आग लगी, नीचे का बच गया, नीचे आग लगी, ऊपर बच गया, हाथ में मारा, मुंह बच गया। लेकिन जहन्नम में ऐसा नहीं होगा। जहन्नम में सर के बाल से लेकर के पैर के तलवे तक पूरी बॉडी में हर हर जगह तकलीफ, सजा, मार, सांप, कहीं सांप काटते होंगे, कहीं आग लगी होगी, कहीं फरिश्ते मार रहे होंगे, सब तरफ से तकलीफ, तकलीफ, मुसीबत, अजाब। चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, बचाओ। कौन वहां बचा सकता है? कहा जाएगा कि दुनिया में ईमान लाने के लिए कहा था ना, क्यों ईमान नहीं लाए थे? नमाज के लिए कहा था, अच्छे अमाल के लिए कहा था, तुमने किया नहीं, सजा भुगतो। मथलुल लदीन कफरू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहि अर्रीहु फी यौमिन आसिफ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शैइ ज़ालिका हुवा अद-दलालुल बईद। जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र किया, उनकी हालत ऐसी होगी कि उनके आमाल उस राख जैसे होंगे जिसको आंधी के दिन में हवा तेजी से उड़ाकर ले जावे। जो नेक अमल दुनिया में उन्होंने किए, उनमें से कयामत के दिन कुछ भी उनके हाथ में नहीं आएगा। इसी गुमराही में दूर जाकर के पड़ना है। यही घटिया दर्जे की गुमराही है। दुनिया में क्या होता है? आंधी आती है, साइक्लोन, तूफान, तेज हवा। तो जब आंधी आती है, तूफान आता है, तेज हवा आती है, तो मिट्टी उड़ती है, कागज उड़ते हैं, प्लास्टिक की थैलियां उड़ती है, तेज हवा हो तो पत्थरे भी उड़ते हैं, और तेज हवा हो तो दूसरी चीजें भी उड़ने लगती है। सब चीजें उड़ करके इधर गई, उधर गई, इधर उधर सब हो जाता है आंधी आवे तो। कहते हैं कि जो लोग दुनिया के अंदर नेक काम, उनके हिसाब से नेक काम, देखो कुछ नेक काम ऐसे हैं जो अल्लाह ने बतलाए कुरान में, नमाज पढ़ो, रोजा रखो। बहुत सारे नेक काम ऐसे हैं जो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए, ये नेक काम करो, ये नेक अमल करो। कुछ नेक काम ऐसे हैं कि वो हकीकत में नेक नहीं है, आदमी उसको नेक समझ के करता है।
قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، نبی کے طریقے میں نہیں، صحابہ کے طریقے میں نہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام چالو کیا یہ نیک کام کر رہا ہوں میں، حالانکہ حقیقت میں وہ نیک کام نہیں ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ نیک کام، قرآن اس کو نیک نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیک کام نہیں کہا، پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کو نیک کام نہیں کہا. آدمی اپنی مرضی سے سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. قیامت کے دن کی آندھی میں وہ نیک کام ٹکنے والے نہیں ہیں. قیامت کے دن کی آندھی بہت خطرناک آندھی ہے، سپر سائیکلون، خطرناک آندھی، زوردار واوا جوڑا قیامت کے دن کا. قیامت کے دن کی آندھی میں وہ عمل رہیں گے جو دنیا میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیے اور صحیح طریقے سے کیے، جو نیک کام قرآن نے بتلائے، جو نیک کام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائے، کرنے کا حکم دیا. جو نیک کام صحابہ نے کیے، کر کے بتلائے، وہ نیک کام جو اخلاص سے کیے وہ قیامت کی آندھی میں ٹک جائیں گے، ثواب ملے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اور کوئی آدمی اپنی مرضی سے کوئی نیک دکان چالو کر دے تو وہ نیک کام نہیں کہلاتے، بھلے دنیا اس کو نیک کہتی ہو، وہ خود بھی سمجھتا ہو کہ میں بہت اچھا کام کرتا ہوں. قیامت کی آندھی میں وہ کام ٹکیں گے نہیں. ایک آدمی نے روڈ پر سبیل لگائی پانی کی، بھائی کیوں لگائی؟ میرا نام ہوئے نا کہ میں نے سبیل لگائی ہے. لوگ کہوے نا یہ بہت سخی ہے، حاتم تائی کا پوتا ہے، اس لیے سبیل لگائی ہے. تو دوسروں کو دکھانے کے لیے لگائی، اللہ کے لیے تھوڑی لگائی. تو یہ سبیل کا ثواب قیامت کی آندھی میں ٹکے گا نہیں، اڑ کے پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. ترازو میں جب تولا جائے گا وہاں اس کا کوئی ثواب نہیں، کوئی وزن نہیں. یاد رکھ لو، کوئی بھی کام جس کو آدمی اچھا سمجھے، آدمی کے سمجھنے سے وہ اچھا نہیں ہو جاتا. جب وہ کام قرآن بتلاوے، نبی بتلاوے، صحابہ کر کے بتلاوے تو وہ کام نیک ہوتا ہے. اور جو کام قرآن میں نہیں، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں اس کا. اور اخلاص وہ اللہ کے لیے کرے، ثواب کے یقین کے ساتھ کرے تو وہ باقی رہے گا. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو جیسا بنانا چاہیے ویسا ہی بنایا، یعنی فائدوں اور مصلحتوں کے ساتھ ایک صحیح مقصد کے لیے بنایا، بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا. اگر وہ اللہ تعالی چاہیں تو تم سب کو ختم کر دے وے اور دوسری نئی مخلوق کو پیدا کر کے اللہ تعالی لے آوے. کتنی بڑی بات فرمائے. اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، اتنی بڑی زمین اللہ تعالی نے بنائی. اس میں بہت فائدے ہیں. یہ زمین نہیں ہوتی تو ہم کہاں رہتے؟ ہوائی محل بناتے رہنے کے لیے. زمین ہے تو ہم گھر بناتے ہیں، زمین ہے تو بنگلے بناتے ہیں، زمین ہے تو اپارٹمنٹ بنتے ہیں، زمین ہے تو رو ہاؤس بنتے ہیں، زمین ہے تو فلیٹ بنتے ہیں. زمین خدا کی بہت بڑی نعمت.
اسی زمین میں کھیتی اگتی ہے، ہم کھاتے ہیں. اسی زمین پہ گھاس اگتا ہے تو بکری اور جانور کھاتے ہیں اور اس جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں. آسمان بنایا، خدا آسمان سے بارش برساتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. کتنا بہترین اللہ نے آسمان بنایا، کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور ٹھیک بنایا، کہیں کوئی فالٹ نہیں. دنیا میں اچھے سے اچھا آرکیٹیکٹ ہو، ڈیزائن کرے، بلڈر ہو، بلڈنگ بناوے، کتنا ہوشیار، کتنا انوبھوی، کتنا تجربہ کار، کوئی بھول رہ جاتی ہے، کوئی بھول رہ گئی، کوئی فالٹ رہ گیا، خامی رہ گئی. انسان ہے، بھول رہ جاتی ہے، خامی رہ جاتی ہے، فالٹ رہ جاتا ہے. اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان بنایا، کہیں کوئی خامی نہیں، کہیں کوئی فالٹ نہیں، کہیں کوئی نقصانی نہیں، کہیں کوئی عیب نہیں. ایسی زبردست اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، میرے اوپر ایمان لاؤ، میری عبادت کرو، میرے حکم کو مانو، میں وہ خدا ہوں. اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، میرا حکم نہیں مانو گے، تو یہ پوری زمین پر سے میں تم کو ختم کر سکتا ہوں اور تمہاری جگہ دوسرے انسانوں کو میں پیدا کر سکتا ہوں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، پوری زمین پر بسنے والوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا. پوری انسانیت ختم. اس وقت جو انسان دنیا میں بسے ہیں یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے. نافرمانی کی، خدا نے ختم کر دیا ہے اور ان کی جگہ پر دوسرے انسان کو پیدا کیا. یہ تو یاد رکھو، ہم بہت خوش نصیب ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہاری برکت سے تمہاری پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک اور برباد نہیں کریں گے. جیسے نوح علیہ السلام کی امت کو ہلاک کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی امت کو ہلاک کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی امت کو ہلاک کیا، پوری امت ہلاک، پوری امت برباد، پوری امت مر گئی. اس امت کو اللہ ایک ساتھ ہلاک نہیں کریں گے. تھوڑا بہت کھانسی، سردی، زکام کے جھٹکے لگتے رہیں گے. کورونا میں 50 گئے، کووڈ میں 8-10 گئے، کچھ رائٹس ہوئے، فساد ہوئے، اس میں 8-10 گئے، یہ سب چلتا رہتا ہے. لیکن پوری امت کو ایک ساتھ اللہ تعالی ختم نہیں کریں گے. یہ طفیل اور برکت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور کی طفیل میں اللہ نے اس امت کو عمومی عذاب سے بچا کر کے رکھا. اب اتنی بڑی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی ہم حضور کی سنت پر عمل نہ کریں تو ہم سے بڑا غدار امتی کون ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے رحمت والے نبی، برکت والے نبی، پھر بھی ہم ان کی سنت کو نہ اپناوے زندگی میں، تو ہم سے بڑا نافرمان امتی کون ہو سکتا ہے؟ جب اتنی برکت ہے ہمارے نبی کی تو ان کی سنت بھی اپنانی چاہیے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اور یہ نئی مخلوق کو بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ نئی مخلوق کو بنا سکتے ہیں دنیا میں، اسی جگت میں، تو قیامت کے دن سب کو دوبارہ پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. بہت سے انسان سوچتے ہیں ارے اتنے ہزاروں کروڑوں ابجوں انسان ہیں، یہ سب انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا میں ہے، قیامت تک آئیں گے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالی
سب کو ختم کر دیں گے. ایسے بھی دھیرے دھیرے سب دنیا سے مرتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک. قیامت پہ سب کو اللہ ختم کر دیں گے. تو قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو دوسری مرتبہ کیسے پیدا کریں گے؟ تو کہا اللہ نے پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا؟ کوئی تکلیف ہوئی اللہ کو؟ نہیں. کوئی مشکل ہی پڑی؟ نہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھاری لگا؟ نہیں. تو پہلی مرتبہ انسانوں کو، جانوروں کو، جناتوں کو، فرشتوں کو، پرندوں کو پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں، بھاری نہیں. تو قیامت کے دن دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. سب کو خدا پیدا کریں گے. دیکھو یہ ہماری باڈی ہے نا، جو لوگ دفن کرتے ہیں، مسلمان، عیسائی، یہودی، مردے کو دفن کرتے ہیں. بہت سے لوگ جلاتے ہیں. یہ جو ریڑھ کی ہڈی کہلاتی، ریڑھ کی ہڈی جس کو گجراتی میں کروڑ رجو کہتے ہیں، یہ کروڑ رجو جہاں نیچے پوری ہوتی ہے، بالکل نیچے، وہاں ایسی نوک والی یعنی کہ چندی ہڈی ہے بالکل اخیر میں. ہاتھ لگا کر کے دیکھ لینا، یا نیچے بالکل، یہ اوپر سے کروڑ رجو جاتی ہے. اس کو عربی میں عصب الضم کہتے ہیں. وہ چھوٹی سی ایسی ایک پوروے جیسی وہ ہڈی ہے، لیکن ایسی وہ چندی ہے آگے سے نوک والی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا انسان قبر میں ختم ہو جاتا ہے. 25 سال، 20 سال، 30 سال میں پوری باڈی ختم، کچھ نہیں بچتا ہے. بعض باڈی تو بہت جلدی 8-10 سال میں، 5 سال میں بھی ختم ہو جاتی ہے. ہڈی بھی ختم ہو جاتی ہے، پورے باڈی کی ہڈی. لیکن یہ جو چھوٹی ہڈی ہے، کروڑ رجو کی آخری ہڈی، چھوٹی سی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہڈی باقی رہتی ہے، اور اسی ہڈی سے قیامت کے دن اللہ پورے انسان کو دوسری مرتبہ پیدا کریں گے. خدا کا نظام ہے. تو جو اللہ تعالی دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں، وہ قیامت کے دن دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. لہذا یقین رکھو موت کے بعد زندگی ہے، آنے والی ہے. لہذا وہاں کی تیاری کرنے کی، اور تیاری یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، خوش کرنے والے کام کرے. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ان کو نام لکھ کر کے دے دے، لکھ کر کے جواب دے دیں گے. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. زندگی کا ہر کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما.
اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو برکت والی عمر عطا فرما، جو انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آسانی، سہولت، یسر، عافیت، عزت، فضل، کرم، رحم کا معاملہ فرما۔ حلال برکت والی، آسان، عزت والی، کافی روزی ہم سب کو عطا فرما۔ جن پر قرض ہے ان کے قرض ادا کروا دیجیے، جو جس مصیبت اور تکلیف میں ہے اللہ ان کو نجات اور چھٹکارا عطا فرما۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل مکمل ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہر نوع کی ارتداد اور ضلالت اور گمراہی سے حفاظت فرما۔ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، عافیت اور راحت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بہت سے آپ کے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا یا جو تمنا اور توقع اور آرزو رکھتے ہیں اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، تکلیفوں اور الجھنوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔